آج پہلی بار عجیب و غریب واقعات پیش نہیں آئے بلکہ دلچسپ واقعات پیش آئے پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان میں بھی۔ پہلے پرویز الہی کی درخواست پہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ تشکیل دیا، جو کچھ ہی وقت کے بعد ٹوٹ گیا کیونکہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ ہم میں سے ایک جج جسٹس فاروق حیدر کئی بار چونکہ پرویز الہی کے مقدمات میں پیش ہوتے رہے تھے، اس لیے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پھر ایک اور بینچ تشکیل دیا گیا جو 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد ان کا کیس ابھی تک سن رہا ہے اور فیصلہ دیا جانا باقی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں خاصی تعداد میں پی ٹی آئی کے اور خاصی تعداد میں مسلم لیگ کے لوگ اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ مسلم لیگ کے اراکین کی تعداد بہت کم ہے اور پی ٹی آئی اور وقاف لیگ کے اراکین کی تعداد خاصی ہے۔ اگر ابھی بھی اسی وقت، لیکن اب چونکہ معاملہ اور ہو گیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہے کہ اور کابینہ ختم ہو گئی۔ یہ بات آئین کی روح سے بھی درست ہے اور آج ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہونے والے جو استعفیٰ منظور بھی کر لیا گیا، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے بھی یہی کہا کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کام تو کرتے رہیں گے لیکن کابینہ ان کا ختم ہو گئی ہے، اور کیا ہوگا یہ تو عدالت ہی نے طے کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی عثمان بزدار کے نکالے جانے پر عدالت نے طے کیا تھا۔ تو صورتحال اس طرح ہے کہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ کیا پرویز الہی دوبارہ سے انسٹال ہوں گے، دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ اشتر اوصاف علی جو ہمارے پاکستان کے اٹارنی جنرل تھے، ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور ان کی جگہ بیرسٹر منصور علی خان جو بہت سے مقدمات میں نواز شریف اور دوسرے اراکین جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے لیے پیش ہوتے رہے تھے۔ یہ پاکستان میں یہ دلچسپ نہیں، یہی ایک بار پھر کہوں گا یہ عجیب و غریب ہے کہ جب کوئی حکومت آتی ہے تو عام دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو برس اقتدار آتے ہیں تو اپنے پسند کے لوگوں کو اپنے حق میں لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پہ مقرر کرتے ہیں، جیسے جسٹسز ہوتے ہیں، جیسے اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور جیسے مختلف بڑے عہدے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو صورتحال ہوتی ہے کہ جب ایک دوسرا آدمی دوسری پارٹی برسدار آتی ہے تو پہلے سبھی کو یا گرفتار کیا جاتا ہے یا مقدمات بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ پہلے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو۔ ہاں البتہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اپنے مخالفین کو دبایا جاتا ہو، ان کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہوں۔ لیکن فی الحال عمران خان کے خلاف مقدمات تو بنے ہیں لیکن کسی میں گرفتار نہیں ہوئے۔ جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں، جس طرح کے اعمال ان کے ہیں، جس طرح وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں پھر ایک بار انہوں نے نام تو نہیں لیا، ایک شخص کر کے پھر انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی فوج کو براہ راست نہ سے ہی کسی واسطے سے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کال دی جسٹسز کو بھی، عدالتوں کو بھی اور فوج کو بھی کہ وہ آگے آئیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کی صورتحال کو بہتر بنائیں۔ یہ عجیب سیاستدان ہے کہ یہ باقاعدہ دعوت دیتا ہے فوج کو بھی، اور یا میں پہلی بار ہے کہ میں عمران خان کے لیے تعظیم کا صیغہ استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ عمران خان اب قابل تعظیم بھی نہیں رہے۔ ایک تو ان کی عزت تھی بطور کرکٹر کے ہیرو کے، ان کی عزت تھی ایک چیریٹی ورکر کے، چیریٹی میں انہوں نے ہاسپٹل وغیرہ بنائے تھے، یونیورسٹیاں بنائی تھیں، لیکن اب تو انہوں نے اس قسم کی صورتحال کریٹ کر دی ہے۔ میں ان کے ذاتی معاملات پہ بالکل نہیں جاؤں گا، ان کے ذاتی معاملات بالکل ذاتی معاملات ہیں، لیکن ایک آدمی جو مسلسل مذہب کا ڈھنڈورا پیٹتا ہو، اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں سامنے آ جائیں۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ریحام خان جن کی آج شادی میں نے مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ وہ مجھے پسند بھی ہیں، اپنے رویوں کی وجہ سے بھی، اپنے کتاب کی وجہ سے بھی۔ ان کی کتاب پڑھی تھی اور ان کی کتاب میں عمران خان کے خلاف صرف اندازے اور شک تھے، وہ ان کی کتاب ان کے اپنے پہلے شوہر کے بارے میں ہے۔ تو
اور جو صورت جو اعمال ان کے ہیں تو ان شکوک کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کے اعمال ذاتی ہیں، میں ان پہ کوئی میرا کوئی نہیں بنتا کہ میں کسی کے ذاتی اعمال پہ کوئی بحث کروں، کوئی بات کروں، لیکن ڈھنڈورا پیٹنا اسلام کا اور پھر وہ حرکتیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے وہ کرنا، تو اس طرح انہوں نے اپنی تعظیم اور توقیر کھو دی ہے۔ اور وہ لگتا یہی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے مقدمات ان پہ نہ بنے، وہ گرفتاری سے میرا خیال ہے خان صاحب بارڈر سے ہیں، کیونکہ وہ کبھی شاید گرفتار ہوئے ہوں تو 1-2 روز کے ہوئے ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ گرفتار ہوئے کبھی کہ نہیں، لیکن ان میں سیاستدانوں والا ٹریٹ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جو قائد اعظم بھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، بھائی قائد اعظم باقاعدہ سیاستدان تھے، اور اس وقت گرفتاری کے معاملات بالکل اور طرح کے ہوتے تھے کہ جب آپ بغاوت کرتے تھے انگریزوں کے خلاف، تو مہاتما گاندھی جیل میں گئے، نہرو جیل میں گئے، وہ بغاوت کرتے تھے، لیکن قائد اعظم جو تھے وہ کمپرومائزنگ پرسنالٹی تھے، وہ چیزوں کو ایک وکیل کی حیثیت سے دیکھتے تھے، قانون کو ہاتھ میں لے کے چلتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا، اب انہوں نے ایک پاکستان میں ایک گھمچال مچایا ہوا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج ہی شاید فیصلہ کر دے عدالت کہ کیا پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور دوسرے جو مقدمات بنے ہوئے ہیں عمران خان پہ، ان کی سنوائی بھی ہونا ان قریب ہونا ہے۔ ہاں، ایک تو ہو گیا نا کہ آج تو ہم تو کہتے آئے تھے، پہلے دن سے کہتے تھے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ کوئی بھی نہیں توڑنا چاہتا، اور آج تو محمود خان نے بھی کہہ دیا کہ آج اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ ہم نے مؤخر کر دیا۔ تو یہ پنجاب اسمبلی تو ویسے نہیں ٹوٹی، اور محمود خان نے مؤخر کر دیا۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان آپ کو مبارک ہو، آپ کی کہیں کوئی بھی بات آج تک سچ ثابت نہیں ہوئی۔